یہ فرمائیے گا کہ اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب ایک بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہیں. چلیں بلکہ انہی کی زبانی ناظرین کی بھی ایک تھوڑی ان کو بھی کانٹیکسٹ ذرا اور کلیئرٹی آ جاتی ہے. سن لیجئے گا شوکت یوسفزئی صاحب کے سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی نے کیا کہا ہے اپنے انپریڈکٹیبل ہونے کے حوالے سے. They are totally predictable to me, but I am completely unpredictable to them. وہ جو ہیں آگے آگے دیکھیں گے کہ، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ expect the unexpected. جی شوکت صاحب، یہ انپریڈکٹیبل ہونے کا جو دعویٰ ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا، کچھ صحافی اس میں یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ کوئی سیڑھی لگا کر دیوار پھلانگ کر اڈیالہ جیل میں جا کر خان صاحب سے ملاقات کریں گے، یہ نوبت آ گئی ہے. لیکن یہ عظمہ بخاری کیا کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب اب خود اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو ان کو زبردستی تو ان کی ملاقات نہیں کروائی جا سکتی ان شخص سے، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود نہیں ملنا چاہ رہے سی ایم سے. میرے خیال سے چھوڑے عظمہ بخاری کی باتیں، بات کریں جو نظریاتی لوگ ہیں، جو نظریاتی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی ہے ان کی. اب یہ تو کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، ان کے کیا آپ کہیں گے. دوسری دیکھیں، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے نا، ایک مذاق کی والی بات ہو گئی نا کہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، عدالتیں حکم دے رہی ہیں کہ جی ملاقات کرائی جائے، تو کرا لی جاتی تو اس میں کیا ہو جاتا. مطلب اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر، جو ٹینشن کریٹ ہوئی ہے ایک چھوٹی سی بات سے، بہرحال یہ تو ان حکمرانوں کی نالائکی ہے. ابھی تک بھی بڑے بلنگ و بانگ دعوے بھی کرتے رہے کہ جی ہماری معیشت جو ہے نا بہت بہتر ہوئی ہے، ہم نے ملک کو اٹھا لیا ہے، ہم نے ملک کے یہ ساتھ یہ کر لیا ہے. اور پھر جب ہمارے خلاف وہ پھر چاہتے کہ جی اکانومسٹ نے یہ رپورٹ دی ہے، وزرائے وزرا تھے، ساری پریس کانفرنس لائیو دکھائی جا رہی تھی. لیکن جب آئی ایم ایف نے خبر دی کہ جی 5.3 کھرب کی بدعنوانی ہوئی ہے، تو اس پہ کوئی وزیر نہیں بول رہا ہے. نہ کسی وزیر نے پریس کانفرنس کی ہے، نہ اس کو وہ سچ مان رہا ہے کہ جی یہ تو ویسی ایک ہوائی رپورٹ ہے. لیکن اگر ہمارے خلاف ہوتی ہے تو اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ جی دیکھیں. اب مسئلہ یہ دیکھیں اس عوام کا مسئلہ کیا ہے. اگر آپ سے عرض کر پاؤں، کل ہم نے تو اس پہ بڑا بھرپور پروگرام کیا ہے، تو وہ دانیال چودھری صاحب جو ہیں، آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی شوز میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو الٹا کریڈٹ ہے حکومت کا، اور ہم نے شراکت داری سے آئی ایم ایف کے یہ رپورٹ ہم نے خود جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو صرف اس میں برائیاں نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے، جبکہ وہ گنوا رہے تھے کہ اس میں تو باقاعدہ حکومتی کارکردگی کی تعریف ہے، مہنگائی کم کرنے کی تعریف ہے، حکومتی پالیسیز کی کئی جگہ تعریف بھی کی گئی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، اگر یہ اس کو تعریف سمجھتے ہیں تو ان کو مبارک ہو، لیکن آپ دیکھیں نا کہ معیشت جو ہے نا، معیشت میں کیا ترقی ہوئی ہے، کتنا قرضہ چڑھا ہے. صرف جولائی سے لے کے اگست تک، یہ اگر 3-4 مہینے ہم دیکھیں، 650 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا. ٹوٹل اوورال جو ہے وہ 38 ہزار ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے صرف اس حکومت میں. تو آپ دیکھیں کہ صوبے بھی متاثر ہیں، صوبے بھی کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں 27ویں ترمیم سے ان کو مطلب یہ کہ کوئی عوامی کام تو نہیں ہو رہا ہے نا. سو اپنے آپ کو تحفظ دینا، پھر صوبوں کو کمزور کرنا. اگر صوبوں سے آپ پیسے کم کریں گے، شیئر ان کا کم کریں گے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جو اتنا بڑا قرضہ لیا 38,000 ارب، یہ ذرا قوم کو بتا دیں کہ کس کس صوبے کو کتنا دیا. شیئر کم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ خدشے کا ایک دفعہ پھر اظہار کیا ہے، جبکہ ابھی تو 18ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو چھیڑ نہیں سکتا. کیوں حذیفہ صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی چاہے تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں چھیڑ سکتا؟ یہ بالکل بات اسی طرح سے ہے، اور آپ لوگ بھی آئندہ آنے والی ترامیم میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کابینہ کے ساتھی ہیں، میں ان کا نام ظاہر نہیں لوں گی، وزیر ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ 28ویں ترمیم میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. جی بالکل بلاول صاحب درست فرماتے ہیں جی کہ 18ویں یعنی ترمیم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا وہ 28ویں یعنی ترمیم ہوگی، ایک نئی ترمیم ہوگی اگر ہوگی تو، اور اس میں کچھ نئی چیزیں ہوں گی. لازمی نہیں کہ اس ترمیم کا متن یہ ہوگا کہ وہ 18ویں یعنی ترمیم میں ہونے والے جو بھی اقدامات تھے اسے انڈو کیا جائے. بہت ساری چیزیں نئی ہو سکتی ہیں،
اور 18ویں آئینی ترمیم کی کوئی کریکشن ہو سکتی ہے، اس کی نوک پلک کو سنوارا جا سکتا ہے۔ دیکھیں پاکستان 1947 میں بنا، 1956 میں پہلا آئین آیا، 1962 میں دوسرا آئین آیا، 1973 میں تیسرا آئین آیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک 26 ترامیم آ چکی ہیں، 27 ترامیم سوری، اور 2010 میں آپ کو یاد ہے 18ویں آئینی ترمیم آئی تھی، یعنی کہ 50 سال بعد آئین کے یہ محسوس ہوا تھا پیپلز پارٹی کو اور ہمیں، یا پاکستان بننے کے کہیں تو تقریباً کوئی 62-63 سال بعد کہ آئین میں یہ کمیاں موجود ہیں، اس لیے NFC ایوارڈ ہونا چاہیے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ صوبوں کو ڈیوالو کیے گئے۔ اگر 15 سال بعد یہ احساس ہو جائے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ہوئیں جو کہ اس طریقے سے نافذ العمل نہیں ہو سکیں جس طریقے سے ہونی چاہیے، آپ تو انڈورس کر رہے ہیں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ وزیر کی بات کو جو مطلب ہم سے ایک بات کر کے گئے تھے، آپ ایک طرح سے انڈورس کر رہے ہیں کہ کوئی اگر نوک نہیں، میں تو انڈورس سے اگلا سٹیپ پہ آ رہا ہوں۔ ہاں میں تو انڈورس سے بھی اگلے سٹیپ پر آ رہا ہوں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے NFC ایوارڈ کے اندر بہتری ہو، کچھ سبجیکٹ جو صوبوں کو ڈیوالو ہوئے ہیں واپس مرکز کے پاس آئیں۔ ہم یہ 27ویں آئینی ترمیم میں بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس پر اتفاق نہیں کیا، اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر نہ سینٹ میں 64 کا نمبر اچیو ہو سکتا ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں 233 کا نمبر اچیو ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب ہم فردر بیٹھیں گے اور اس کو ظاہر ہے جو ہماری مشاورت کا دائرہ اختیار ہے اسے بڑھائیں گے،